آئیے آرکیولوجیکل سٹڈیز کو دیکھیں. یوں سمجھے ہمیں یہاں سوئی یا فورک ملا یا پھر ہمیں ایک اوزار ملا. ہم کیا بولتے ہیں؟ یہاں ایک آدمی رہا، ایک انسانیت رہی. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک. ہاں ایک شخص اسے فوراً کہتا ہے، حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی شے ہو جیسے سوئی یا فورک، ہم اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایک مقصد ہے. فورک بھی ایک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، حالانکہ میں اس کے پیچھے کمیونٹی کو نہیں دیکھتا. یہاں کوئی ہے جو مقصد کے ساتھ کام کرتا ہے، جو با علم، با اختیار، قوت اور زندگی رکھتا ہے. فوراً علمی مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ آثار قدیمہ کا کام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں معمولی سے عظیم ہر چیز میں ایک مقصد ہے. بادلوں کی حرکت سے بارش قطرہ قطرہ گرتی ہے، کنڈنسیشن سے لے کر ایویپوریشن تک، ہر چیز کا ایک خالق ہے جو یہ سب مقصد، ارادے اور اختیار کے ساتھ مینج کرتا ہے. پھر سے جیسا کہ اسلام کہتا ہے، ہدایت، تجدید، مقصدیت، جیسا کہ وہ عدم سے کائنات کو وجود میں لایا، اس طرح وہ اس کا انتظام دیکھتا اور حکومت کرتا ہے. ایک خالق ہے جو مسلسل تجدید کرتا ہے اور مقصد دیتا ہے. میں کہتا ہوں آخر کار جو مجھے یہ نتیجہ دیتا ہے وہ اسلام ہے، قرآن ہے.